محسوس کریں کہ ہماری پوزیشن، ہماری حیثیت، ہماری اوقات پہلے کیا تھی اور آج کیا ہے۔ کہنے کو صاحب ہم مسلمان ہیں، سر پہ ٹوپی ہے، پگڑی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، 2 وقت کی اچھی روزی روٹی کما لیتے ہیں، ساری کوالٹی آپ کے اور ہمارے پاس موجود ہے، مگر عالمی اعتبار سے اگر آپ اپنا جائزہ لیں، پوری دنیا میں سب سے زائد پسماندہ، ذلیل اور پچھڑا کسی کو بیکورڈ اگر سمجھا جاتا ہے وہ صرف اور صرف آپ ہیں۔ آپ کی حیثیت اس وقت پوری دنیا میں ہر زاویے سے صرف اس طرح ہے کہ دنیا کے وہ اقوام جن کی کوئی حیثیت دنیا میں نہیں تھی، آج وہ آپ کے سردار ہیں، آپ کے حاکم ہیں، آپ کے رہبر بنے بیٹھے ہیں، اور آپ اور ہم ہیں کہ صاحب ہماری اوقات تک یہ نہیں کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ یہ دن ہمیں کیوں دیکھنے کو ملی؟ جس پیغمبر اسلام کی یاد ہم ہر سال ربیع الاول شریف کے موقع سے بنا کر خوب جلوس نکالتے ہیں، مصطفیٰ کی عظمتیں بیان کرتے ہیں۔ کرنی چاہیے مسلمانوں کے لیے، ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی کی آمد کی خوشیاں منائیں، مگر ہم نے ان خوشیوں کے تناظر میں یہ تلاش نہیں کی کہ وہ مصطفیٰ کریم جن کی خوشیاں جلوس کی شکل میں، میلاد کی شکل میں، جلسوں کی شکل میں ہم مناتے ہیں، اس مصطفیٰ کریم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کی زندگی کا اصل مقصد دنیا کو آپ نے کیا دیا، دنیا نے آپ کی زندگی سے کیا سیکھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب صرف کلمہ پڑھنا نہیں، بلکہ آپ کی زندگی کے 63 سالہ ایام کے ایک ایک سیکنڈ کو بھی غور کرنا ہے، وہ مصطفیٰ نے 63 سال میں کیا کیا۔ تو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں صاحب، مصطفیٰ کریم کے کردار، مصطفیٰ کی وہ زندگی، ہمارے مصطفیٰ کی وہ 63 سالہ ایام، ان ایام کو پڑھنا، پڑھ کر اس پر عمل کرنا، عمل کر کے اپنی زندگی کی اصلاح کرنا، یہ مسلمان ہونے کے ناطے سب سے پہلے ہم پر ضروری تھا کہ ہم اپنے پیغمبر کے فرمان کو پڑھیں، مصطفیٰ کریم کی زندگی پڑھیں، ان کو پڑھ کر دنیا کو بتائیں کہ میرے نبی نے 63 سال میں 40 سال آپ کیا کیے، 23 سال بچی ہوئی زندگی میں جو سب سے کریم حصہ تھا، 23 سال اس میں آپ نے تبلیغ کروائی، اسی 23 سال میں نماز کی باتیں آپ نے کی، اسی 23 سال میں مصطفیٰ نے روزہ لوگوں کو سکھایا، اسی 23 سال میں مصطفیٰ کریم نے حج کے آداب و فضیلت لوگوں کے سامنے ثابت فرمایا۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نماز تو پڑھتے ہیں، حج بھی آپ کرتے ہیں، زکات بھی مسلمان ہونے کے ناطے آپ دیتے ہیں، نماز آپ کے پاس ہے، روزہ آپ کے پاس ہے، حج آپ کے پاس ہے، زکات آپ کے پاس ہے، یہ 4 ایسے استمب اور پیلرز ہیں جس پر مسلمانوں کا کہیں نہ کہیں عمل ہے۔ میں کہنا چاہوں گا یہ چاروں استمب، چاروں پیلرز، چاروں کھمبوں کی بنیاد مصطفیٰ کریم کے آخری مرحلے میں 23 سال مرحلے میں آپ نے اس کی بنیاد ڈالی۔ مصطفیٰ جنہوں نے 23 سال کے اندر ایمان بتایا، اللہ ایک ہے کہ فکر دنیا کو دیا، نماز کی اہمیت یاد دلائی، روزے کی فضیلت آپ نے بتائی، تو اس مصطفیٰ کی زندگی کے پہلے والے 40 سال کے حصے اس وقت آپ کیا کر رہے تھے، اس کو ہمیں جاننا ہے۔ وہاں نماز نہیں تھی، وہاں روزے کی فضیلت پہ باتیں نہیں تھی، وہاں زکات کے آداب و فضیلت نہیں بتائے گئے تھے، تو جس نبی نے 23 سال میں نماز بتایا وہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، جس مصطفیٰ نے کلمہ سکھایا وہ کلمہ ہم اقرار کر رہے ہیں اس کرنے کا، لیکن وہ نبی 40 سال میں زندگی کے جو کردار دنیا کے سامنے پیش کیے، اس کردار کو دنیا میں ہم کب بولنا فرمت کریں گے، ہم کو جاننا پڑے گا اس نبی نے 40 سال میں کیا کیا۔ جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں یہ بات ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ مصطفیٰ کریم نے انسانیت کا پیغام اسی 40 سال میں دیا، ایک آدمی کو آدمی بننے کا پیغام اسی 40 سال میں دیا، ایک انسان کو جھوٹ سے بچنے کا پیغام اسی 40 سال میں دیا، ایک انسان کو محبت کے گلے لگانے کا پیغام اسی 40 سال میں دیا۔ اب مسلمانوں کے اندر نماز تو آ گئی، روزہ آ گیا، اب تو ہم سمجھ گئے، زکات کی فضیلت آ گئی، مگر انسانیت جس کا پیغام اسلام کے پیغمبر نے کرنے سے پہلے دنیا کو دیا تھا، ایمان پھیلانے سے پہلے دنیا کو دیا تھا، نماز کے پیغام سے پہلے دنیا کو دیا تھا، وہ حیات جس کو ثابت کرنے کے لیے میرے پیغمبر نے نماز کی استھاپنا سے پہلے حیات کی استھاپنا فرمائی، روزے کی استھاپنا سے پہلے شرم کو آپ نے بحال فرمایا، وہ شرم مسلم معاشرے سے آج چلی گئی، وہ حیات کو ہم نے ختم کر دیا، کہنے کو ہماری بیٹی ہماری بیٹی، کہنے کو ہم صاحب مسلمان۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھنے کے بعد اب ان کی مسجد، مینار، گنبد، یہ ساری چیزیں دیکھ کر گم نہ ہو جائے، آج کے مسلمانوں کی بچیوں میں جو بے حیا
بھلائی ہے، غیروں کی بچوں میں وہ بدتمیزی نہیں، غیروں کی بچیاں مسلمانوں کی بچیوں کو دیکھ کر شرماتی کہ دیکھیے نقاب پہننے والی لڑکی نقاب پہن کے گھر سے باہر گئی، جیسے ٹرین پر بیٹھی کہاں نقاب کہاں برقع، ترنت اپنے پاکٹ میں رکھی، جوڑے میں بند کی، پھر وہی جینس وہی ٹی شرٹ وہی پرانا کپڑا وہی نیا کپڑا جو فیشن میں کپڑا تھا، اب وہیں بیٹھنا، لپسٹک لگانا، کسی سے باتیں کرنا، یہ کسی سے کیا چھپانی صاحب روزانہ کا مشاہدہ ہم لوگوں کا ہے۔ مسلمانوں کی بیٹیاں ٹرینوں پہ بیٹھتی ہے، بیٹھ کے تک تو ٹھیک ہے، جس ٹرین پہ بیٹھ کر ان کو ہر حال میں پردہ کرنا تھا، اس ٹرین میں بیٹھتے اس کے پردے کو بے نقاب کر دیا، اپنے چہرے کو دکھا دیا، اپنی زندگی کی قیمتی دولت کو اسے سنبھالنا مسلمانوں کی بیٹیوں کے لیے ضروری تھا، ہماری بیٹیوں نے اسے کھا دیا اور کہنے کو صاحب ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھر میں برکت ہی نہیں ہو رہی ہے، کیسے برکت ہوگی؟ برکت صرف نماز سے نہیں ہوتی، برکت صرف روزہ سے نہیں ہوتی، برکت صرف چاندہ دینے سے نہیں ہوتی، برکت کے حصول یابی کے لیے مصطفیٰ کریم نے کسی زمانے میں فرمایا تھا، جس معاشرے کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ ہٹ جائے اس کے بال کا ایک حصہ بھی کسی غیر کی نگاہوں کا اگر سامان بن جائے، غیر اس کے بال کو دیکھ لے، اللہ اس گھر سے، اس معاشرے سے، اس فیملی سے 40 دن تک برکتوں کو باہر کرا دیتا ہے۔ وہاں برکت نہیں ہوتی جہاں بے شرمی ہوتی۔ مصطفیٰ نے ثابت فرمایا، حیات کا مطلب دنیا کو سکھایا، مصطفیٰ نے انسانیت کا پیغام دنیا کو دیا۔ ہم بھول گئے کہ میرے نبی نے کیا سکھایا۔ وہی پیغمبر اسلام جنہوں نے اپنی زندگی اپنے بیکگراؤنڈ میں جو سب سے امپورٹنٹ پیغام دیا تھا، انہی ساری امپورٹنٹ پیغامات میں سے ایک بڑا پیغام یہ بھی تھا کہ ایک بیٹے کے لیے ان کی ماں کی محبت ان کے دل میں کام کر رہے، ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے ہمیشہ کا وفادار بیٹا بن کر اپنے سماج میں رہے، مگر اس وفادارانہ میسج کو ہم نے بھلا دیے۔ ہم نے اپنے باپ کو اپنا غلام سمجھا، اپنی ماں کو ہم نے اپنی خادمہ سمجھا، ہم نے اپنی ماں کو سنبھالنے میں، اپنے باپ کو تکلیف دینے میں ایک ذرا بھی تکلیف آج اس زمانے میں محسوس نہیں کی، اور دلی میں پریشان ہے کہ حضرت کمائی میں برکت نہیں، تو آپ جاتے آتے دلی جاتے آتے قطر گھومتے گھومتے ہمارے پان پر تھے، مگر گاڑی مکان کے علاوہ ہم کچھ نہ کر سکے۔ برکت نام کی چیز ہمارے گھر میں نہیں، وجہ یہ نہیں کہ ہمیں کھلے دار پیسہ نہیں دیتا، وجہ یہ نہیں کہ ہمارا شیخ صحیح نہیں ملا، وجہ یہ نہیں کہ کبھی بہت پریشان کرتا، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اپنے پورے باپ کو سنبھالنے میں کوئی کمی نہیں کی، ہم نے اپنے باپ کے دل کو دکھانے میں کمی محسوس نہیں کی۔ جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے اسی مصطفیٰ کی زندگی کا یہ نایاب حصہ کہ آپ مسجد نبوی نماز پڑھانے تشریف لے گئے، آپ کو دیکھتے ہی تمام صحابہ کھڑے ہوئے ادب سے، آپ نے دیکھا سب کھڑے ہیں، آپ سب کو دیکھ کر رونے لگے۔ صحابہ مصطفیٰ کریم کو روتا ہوا دیکھ کر تڑپ کر کہنے لگے سرکار مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی کیا؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نماز پڑھانے آئے، نماز کا وقت ہے، آپ نماز پڑھا ہے، کیا میں نے آپ کو کوئی تکلیف دی؟ مصطفیٰ کریم فرماتے نہیں تو نے تکلیف نہیں دی۔ آپ نے فرمایا میری رونے کی وجہ سے یہ ہے، کاش میرے ماں باپ کا زندہ ہوتے، لوگ حضرت کو والدیہ او آبہما، کاش میرے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہوتے، وہ انا کی صلاۃ العشاء میں نماز عشاء میں ہوتا، اس وقت میری ماں مجھے پکارتی تو نبی فرماتے ہیں اپنے ماننے والوں کے بیچ آپ نے کہا اے میرے صحابہ اگر میری ماں زندہ ہوتی میں نماز عشاء میں ہوتا، ماں ایسی پوزیشن پہ مجھے بلاتی تو میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتا۔ یہ نبی کا کردار ہے، یہ نبی کی سیرت ہے، یہ نبی کا پیغام ایک بیٹے کے لیے اس کی ماں کی محبت کو ملانے کے لیے ہے، مگر ہم نے اس محبت لازوال محبت کو پاؤں کے نیچے روک کر نہ جانے کون آزادہ زندگی کا مزہ لینے کے جوش میں آپ کے چلے گئے، اور ہم نے باپ کی قدر و قیمت نہ سمجھی، ہم نے اپنے ماں باپ کو بھلا دیا۔ ماں کی اگر کوئی بیٹا محبت کی بات کر بھی دے، اس زمانے میں باپ کی اہمیت کا کوئی قائل ہی نہیں تھا، ہر آدمی یہی بولتا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ میں ان سارے بچوں سے اور ان ساری ماؤں سے کہنا چاہوں گا ہاں آپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے آپ کے بیٹے کی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہم نے کئی ایسے بزرگ باپ کو دیکھا جو 12 بجے رات تک اور ڈیوٹی کرتا ہے، صرف اپنے بچوں کی پریشانی سے، بچوں کی پریشانیوں کو محسوس کر کے ان کی زندگی تابناک زندگی کو، ان کی پریشانیوں کو ان سے آزاد کرنے کے لیے ایک باپ کلکتہ میں، ایک باپ گووا میں، ایک باپ قطر میں، ایک باپ سعودیہ میں، ایک باپ دنیا کے کونے کونے میں گھوم کر پسینہ بہا کر اپنے بچوں کی خوشیاں چاہتا ہے، اس کی زندگی اسٹینڈرڈ ہو جائے، ان کی لائف چینج ہو جائے، ان کی تعلیمی پختگی اس میں آ جائے،
ان کی زندگی میں تبدیلی آ جائے. باپ پریشان رہتا ہے, 50 لوگوں کی محبت ایک طرف, جس دن ایک باپ کو اس کا شیخ اس کی کمائی پر اس کی ملازمت کے دن اس کو گالی دیتا ہے, وہ گالی برداشت کرتا ہے صرف اپنے بچوں کو دیکھ کر, وہ تکلیف برداشت کرتا ہے اپنے بچوں کو دیکھ کر. جس دن اس کا مالک اسے بھگانے کی دھمکی دیتا ہے, سر جھکا کر اپنی اولاد کو باپ یاد کرتا ہے. میں اگر اپنی اس بڈھے سے میں سوال لگاؤں گا, ان کی غلطی یاد دلاؤں گا, مجھے میری ملازمت سے بھگا دے گا, پھر میرے بچے کیسے پڑھیں گے, میرے بچے کیا کھائیں گے, میرے بچوں کی تعلیم کیسے ہوگی, میرے بچوں کی پریشانی کیسے دور ہوگی. اس لیے اگر آپ کسی باپ کے بچے ہیں, آپ کا باپ اگر آپ زندہ ہے تو آپ کو یہ احساس احساس دلانا پڑے گا اسے, اور آپ کو یہ کہنا ہوگا صاحب کہ میری زندگی کی ساری خوشیاں میرے والد کی وجہ سے, میری زندگی کی ساری بہاریں میرے باپ کی وجہ سے. نوجوانوں نے پیسے کمائے, گاڑی لے لی, کیا باپ کو بولتا ہے آپ نے میرے لیے کیا دیا, ابا آپ نے میرے لیے کیا دیا, میں سعودی میں 10 سال کھٹا ہوں تو گاڑی خریدا ہوں, میں نے دبئی کھٹا تو بہن کی شادی کرایا, آپ نے کیا کیا. ایسے بچوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا, اگر آپ کا باپ سے آپ کو پیدا کیا, نہیں پڑھایا, نہیں لکھایا, کچھ نہیں کیا, مکان نہیں بنایا, دکان نہیں خریدا, زمین آپ کو نہیں دیا, صرف آپ کو پیدا کیا, یہ پیدا کرنا ہی ان کا اتنا بڑا احسان آپ کے لیے ہے کہ آپ زندگی بھر بھی ان کا پاؤں دبائیں گے تو یہ احسان آپ چکا نہیں سکتے. اس باپ کا اتنا بڑا احسان ہے. آپ پیسے کی ضرورت پہ بولتے ہیں ابا نے ہمارے لیے کیا کیا, ارے ابا نے آپ کے لیے کیا نہیں کیا. آج جو آپ کے پاس دولت ہے یہ آپ کے باپ کی وجہ سے. میں مصوی رضا, میں ابھی سے 8 مہینہ پہلے بہار میں 3 کمپٹیشن میں بیٹھا, تینوں کمپٹیٹیو ایگزام کو فائٹ کرنے کے بعد میں نمایاں طور سے کامیاب ہو کر یہاں تک کہ جس پوسٹ پہ جس پوزیشن پہ میری باری بھی صرف 4 طلبا کی 4 سیٹیں تھی ہمارے ضلع میں, ان 4 میں سے ایک سیٹ الحمدللہ مجھے ملی. یہ تھوڑی بہت شہرت ہوگی, تھوڑا میں نے پیسہ کمانے لگا, گاڑی میں نے خریدی, فطرت انسانی کا تقاضا تھا, تھوڑی سی ایسی فکر آ گئی, لگتا ہے میں بہت پڑھا لکھا ہوں, مجھے شہرت مل گئی, میرے پاس پیسے آ گئے, مگر میں نے اپنے والد کو دیکھا نماز فجر کے بعد عادت میں دعائیں بہت دیر تک کرتے. میں نے ایک دن چپکے سے سننے کی کوشش کی کہ آخر ابا دعا میں مانگتے کیا ہے, کیا مانگنا ہے اتنی دیر سے. خدا کی قسم, مصطفیٰ کی محفل, مصطفیٰ کی اسٹیج کے علماء کو گواہ بنا کر میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں نے 60 سال کے بزرگ والد کو میں نے 5 بار دعا میں جو مانگتے دیکھا, وہ یہ نہیں, میرے ابا یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اللہ مجھے پیسہ دے دے, اللہ مجھے دولت دے دے, اللہ مجھے زمین دے دے, اللہ مجھے مکان دے دے, اللہ مجھے جنت دے دے. نہیں, میرے والد نے جنت نہیں مانگی, رب سے میرے والد نے دنیا نہیں مانگی, میرے والد نے پیسہ نہیں مانگا, میرے والد نے مکان نہیں مانگا. میرے والد نے جن جملوں کو بار بار ریپیٹ کر کے اللہ سے مطالبہ کیا, وہ جملہ یہی تھا, یا اللہ کچھ دے دے, میرے مولانا کو تو کامیاب کر دے, میرے مولانا کو کامیاب کر دے. میں عرش میں آیا, میں فیصلہ کر لیا, دل نہیں کر لیا, اے مسافر, یہ تیری ساری ترقی, یہ تیری محنت کا نتیجہ نہیں, یہ تیری شہرت کا نتیجہ نہیں, یہ پیسے تیری وجہ سے نہیں, بلکہ یہ کامیابی اگر ہے تو صرف بزرگ باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت والدین, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بیٹا کیا اس بیٹا کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا باپ میرے لیے کہیں نہ کہیں دعا کیا ہوگا, ضرور کرتا ہی ہے. دنیا کا ہر باپ سب سے زیادہ اپنے بچوں کو چھوڑنے والا ہوتا ہے, سب سے زیادہ. ایک بیٹی کا سب سے بڑا فرینڈ, سب سے بڑا خیر خواہ ایک بیٹی کے لیے اس کا باپ ہوتا ہے, مردوں میں, یا اس کا بھائی ہوتا ہے, بیٹوں میں. لیکن میں کہہ رہا ہوں آج کیا ہوتا ہے, مسجد کی شادی کرتے وقت ہمارے بچے اکثر دیکھے جاتے ہیں اپنے باپ کو دھمکی دے کے بولتا ہے کہ ابا شادی میں مجھ سے کروں گا. لڑکیاں بھی بولنے لگی ہیں اگر میں مسجد کی شادی کروں گی, اور یہ بھی والدین کا احترام میں داخل نہیں ہے. آپ کیوں فیصلہ کرنے والے, کیا کہتے ہیں آپ کہ لڑکا آپ کے لیے سوٹیبل ہے؟ کوئی لڑکا سوٹیبل ہے نہیں ہے, اس کا فیصلہ کرنے والی آپ کون ہوتی ہے, یا آپ کے بچے ہیں کہ وہ کون ہوتے ہیں؟ جس باپ نے آپ کو پیدا کیا اس کو خوب معلوم ہے کہ کون سا لڑکا یا کون سی لڑکی آپ کے لیے فٹ ہے. وہ خیر خواہ آپ کے لیے سچا دوست ایک بیٹی کے لیے اس کائنات میں کوئی ہے خیر خواہ, تو صرف اس کا باپ اور زندہ ہے, اس کا باپ ہے یا اس کا بھائی ہے. آپ چھوڑے دیں گے. میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا, میری بہنوں, آپ لوگوں نے بھی ماحول خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے.
ان ہمارے بھائیوں کو شریک کرنے میں اور ان علماء کا سر جھکانے میں ابھی آج کی تاریخ میں ہماری بیٹیوں کا سب سے برا کردار پوری دنیا میں سامنے آیا ہے. ہماری بیٹیوں نے آزادی کا غلط مفہوم اپنے دماغ میں بٹھا کر اپنے والدین کے سامنے جبرن پریشر بنا کر اپنے والدین کو مجبور کرنا کہ میں ان سے شادی کروں گی، وہ لڑکا میری زندگی کو پار لگا دے گا، وہ لڑکا میری زندگی کی تکلیف دور کر دے گا. نہیں، وہ لڑکا صرف ڈھونگ کر رہا ہے. چند میسج موبائل پہ آ گئے واٹس ایپ کے ذریعے، ایک سیم اور ایک موبائل کا گفٹ میں مل گیا. ہماری بیٹیوں کو لگتا ہے کہ لڑکا میری زندگی کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے اور میری زندگی کو پار کر دے گا. نہیں، ایسے لڑکے نہیں ملتے. وہ آپ کے جسم کے پھوٹے ہیں، وہ آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو یوز کر کے پھینک دینا چاہتے ہیں. کوئی آپ کا خیر خواہ نہیں. اگر یقین نہیں، ایک چھوٹا سا میرا تجربہ ہے آپ کو بتاؤ. کل ہی کسی کو آپ نے سنا ہوگا پہلے سے کہ کوئی بولتا ہوگا کہ میں تیرے لیے جان دے دوں گا. آپ اسے کہیے کہ میں جان نہیں مانگتی، تم صرف مجھے کڈنی دے دو کیونکہ میری دونوں کڈنی ختم ہو گئی. ایسے کہیے آپ کسی لڑکے سے کہ میری دونوں کڈنی گورکھپور کے ڈاکٹر نے بتایا کہ ختم ہو گئی. اب مجھے جینے کا صرف ایک ہی راستہ دکھائی دیتا کہ کوئی مجھے کڈنی گفٹ کر دے. اب کوئی کون ہوگا تیرے سوا؟ اگر تم مجھے جان دینا چاہتا ہے، جان مت دے، صرف کڈنی دے دے. اب یہی چھوٹا سا میسج آپ واٹس ایپ کے ذریعے اس کو آج کر دیجیے. صبح آپ کا موبائل نمبر سب سے پہلے وہ بلاک مارے گا، اس کے بعد آپ کی گلی آنا چھوڑ دے گا. وہ لڑکا جان جائے گا کہ لڑکی جان نہیں چھوڑے گی. پھر وہ آپ کا نام کا لینا نکلوا کرے گا اور واقعی اس کی جگہ پر آپ کی کڈنی خراب ہو جائے. باپ مزدور ہو، باپ غریب ہو، باپ کے پاس پیسے نہیں ہو، مسجدوں کے دروازوں پہ کھڑا ہو کر بھیک مانگے گا. کبھی پردھان کے پاس آ کر 500 مانگے گا، کبھی امام صاحب کے پاس آ کر 1000 مانگے گا. اور وہ گاؤں گھوم کر چندہ اکٹھا کر کے پیسہ جمع کر کے وہ آپ کے علاج کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہے گا. دنیا کو اعلان کر کے کہے گا میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے، میری بیٹی کی کڈنی خراب ہے. اے دنیا والوں پیسہ دے دو تاکہ میں اپنی بیٹی کے لیے کڈنی کا انتظام کر سکوں اور بیٹی کو مرنے سے بچا سکوں. کوئی آپ کے باپ سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی نہیں. یہ پیار شبد، یہ محبت شبد اس زمانے کے لیے ایک طرح سے لعنت ہے. باپ سب سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے. باپ ہمارا جو 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہم نے ہمارے لیے کیا، جس باپ کے پیدائش کے بعد اچھا سا نام ہمارے لیے رکھا، جس باپ نے ہماری زندگی کیسے اچھی بہتر ہو، کیسے اچھی طریقے سے کیسے گزر ہماری زندگی کے ایام کیسے گزرے، جس باپ نے فیصلہ کیا. اور آج جوان ہونے کے بعد ہم نے اس بات کو بھول دیا. اور یہ ساری چیزوں کی بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ذرا بھائی سے مدد ہوگا. یہ جدید تعلیم تعلیم، بی ایڈ، ڈی ایل ایڈ، ایم اے، بی اے، ٹیکنالوجی، سائنس، فیکلٹی، یہ ساری چیزیں جو آج سماج میں آ رہی ہیں، ان چیزوں کی حصولیابی کے لیے ہماری بیٹیوں نے جو اقدامات پڑھا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ایک نیگیٹیوٹی آ گئی کہ ہماری بیٹیاں بھول گئی کہ وہ کس کی بیٹی ہے. ہماری بیٹی بھول گئی کہ اس کو کرنا کیا ہے. ہماری بچیوں کو یہ یاد نہ رہا کہ وہ کس کی بیٹی ہے اور ان کے جینے کا مقصد کیا ہے. اب اس جدید دنیا میں ایم اے کرنے کے بعد ہماری بیٹی، ماسٹر کرنے کے بعد ہماری بیٹی، حاصل کرنے کے بعد ہماری بچیاں اب آزادی کا مفہوم اس کے کالج میں پڑھ رہی ہے کہ آزادی کسے کہتے ہیں. اب باپ کو مجبور کرتی کہ ابا آپ مجھے نہیں روک سکتے، میں جہاں چاہوں گی شادی کروں گی، آپ منع نہیں کر سکتے، میں جس سے چاہوں گی بیاہ کروں گی، آپ نہیں روک سکتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہماری بیٹی نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ ہاتھ جاتی ہے، پورے سماج کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. میں ہاتھ چھوڑ کے اپنی بچیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ میری بیٹیوں آپ اپنے اندر تبدیلی لائیے. آپ کی زندگی سب سے زیادہ امپورٹنٹ تب ہوگی جب آپ اپنے باپ کی عزت کو بچا کر اپنے گھر میں رہیں گی. آپ کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ آپ کے باپ کے مکانات پر ان کے باپ کی طرح اور جو کے بچے رہے جو لوگ رئیس ہو گئے ہیں. اگر آپ کے پاس جھوپڑ پٹی ہے، اسی جھوپڑ پٹی کو اگر آپ چاہیں تو جنت بنا ہے، وہیں آپ حیا کا معقول انتظام کریں. آپ بغیر گھر والوں کی اجازت کے آپ باہر نہ نکلے، ایک شریف گھر کی بیٹی کی طرح آپ زندگی گزارے. یقیناً جھوپڑ پٹی اور یہ نرگٹ کے مکان میں رہنے کے بعد بھی آپ کے گھر والوں کی عزت اور سمان آپ کے پورے گاؤں میں عزت ہوگا. اس شخص کے پاس محل نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ان کی بچیوں کے پاس عزت ہے، ان کے بچوں کے پاس پتیشہ ہے، ان کے بچوں میں حیا ہے. پھر جب شادی کے ایام آئیں گے اس وقت آپ کے والدین کو پریشانی نہیں ہوگی. آپ کی شادی کراتے وقت بڑے بڑے گھر سے لوگ پیغامات دیں گے کہ ہمیں شادی اس گھر میں کرنی ہے، ان کی بچیاں اچھی ہے، اس گھر کی بچیاں باہر نہیں آتی ہے، سب پہ دوپٹہ رکھتی ہے. یہ سارے ماحول
ہمیں پیدا کرنا ہے، یہ ہمارا اسلام کہتا ہے، مگر ہم سب کچھ بھول کر یہ جدید دنیا کی لالچ ہے اس کا مزہ لینے کے لیے چند لوگوں کی خوشیاں دے کر وہی خوشیاں ایک جعلی اور فرضی خوشیاں پانے کے لیے ہم نے اپنے گھر کو تباہ کر دیا، اپنے سماج کو برباد کر دیا۔ آج ہم نہ جان سکے کہ میرے نبی نے دنیا کو پیغام کیا دیا تھا، اس مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھنے کی ہمیں فرصت نہیں۔ اسی ہندوستان کے ایک بڑے شہر جس کو ہم بنارس کہتے ہیں، آپ کو اتر پردیش میں ہے، بنارس میں یونیورسٹی جسے ہندو یونیورسٹی یعنی وہ بہت بڑی یونیورسٹی ہندوستان کی ٹاپ لیول کی یونیورسٹی جو ہے، ان میں سے 2-4 مقامات کو پاس کرنے کے بعد تقریباً 7ویں پوزیشن پہ ابھی پوری دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں ایک نام ہے بیٹی یونیورسٹی کی۔ میں کہنا چاہوں گا اسی یونیورسٹی کی ایک استھاپنا میں ایک بہت بڑا کردار ہے جو امریکہ میں پیدا ہونے والی اس کے بعد ہندوستان آئی۔ ہندوستان میں آنے کے بعد اس نے ہندوستان کو بہت قریب سے محسوس کر کے جب دیکھا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ اس وقت مسلمانوں کی حالات اور یہ علمی پسماندگی کو محسوس کر کے اس نے مسلمان بچیوں کو سامنے لانے کی کوشش کی۔ اس نے ایک پیغام دیا تھا کہ مسلمان اگر چینجنگ چاہتا ہے، مسلمان اگر بدلاؤ چاہتا ہے تو اپنے اسلام کی تاریخ کو دہرانا ہوگا۔ وہ ڈاکٹر پیشنٹ جن کی عزت ہندوستان کے ہر تقریباً پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں، ڈاکٹر پیشنٹ کی کئی کتابیں آج آپ کے گورکھپور یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، آپ کے کالجوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ وہ ڈاکٹر پیشنٹ نے پیغمبر اسلام کی زندگی پڑھنے کے بعد اس نے پوری دنیا کو پہلے حیرت میں ڈالنے کی کوشش کی اور اس نے یہ کہا کہ it is impossible for anyone who studies the life and character of the great prophet of Arabia۔ یعنی اس نے کہا it is impossible for anyone، یہ ہر اس شخص کے لیے بہت مشکل کام ہے جس شخص نے اسلام کے پیغمبر کی زندگی کو پڑھا ہو۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس نے کہا اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ اپنے دل میں اس پیغمبر کی عزت کے سوا کچھ اور محسوس کر سکے۔ اس نے کہا it is impossible for anyone who studies the life and character of the great prophet of Arabia۔ کہا عرب کے اس مہان پیغمبر کی زندگی جو انسان پڑھے گا اس کے لیے ممکن ہی نہیں وہ اپنے دل میں اس پیغمبر کی محبت کے سوا کچھ اور رکھ سکے۔ وہ خود کہتی ہے yet I myself whenever I believe them a new way of admiration, a new sense of reverence for that mighty other prophet۔ وہ کافرہ ہونے کے بعد بھی وہ پڑھی لکھی لیڈی کہتی ہے میں خود جب اسلام کے پیغمبر کی جیون کرنا پڑتی ہوں، پیغمبر اسلام کے بیوگرافی کا مطالعہ کرتی ہوں، اسلام کے پیغمبر کی جیونی کا ادھیئن کرتی ہوں، وہ کہتی ہے ہر بار میرے دل میں اس پیغمبر کے لیے محبت کے نئے نئے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ایک کافر ہونے کے بعد پیغمبر اسلام کی زندگی کو پڑھ کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ اسلام کے پیغمبر سے محبت وہ انسان ہرگز کرے گا جو ان کے بیوگرافی کو پڑھے گا۔ اس لیے میں بہنوں سے گزارش کروں گا میری بہنوں آپ اپنے مصطفیٰ کی تعریف پڑھیں۔ مصطفیٰ نے آپ کو پیغام کر دیا کس طریقے سے بیٹی ہونے کی حیثیت سے آپ کو سماج میں رہنے کے لیے مقام دیا۔ اسلام کے پیغمبر کی تعریف بتاتی ہے آپ نے نہ بیٹیوں کو فراموش کیا، آپ نے کبھی نہ بیٹیوں کو فراموش کیا، آپ نے نہ اپنی بہنوں کو فراموش کیا، نہ بہن کی حیثیت سے، نہ بیٹی کی حیثیت سے، نہ بیوی کی حیثیت سے کوئی مقام ایسا نہیں چھوڑا جہاں جس اسٹیج پر آپ نے کھل کر بحث نہیں کی۔ بیٹی کی کیا حیثیت ہے آپ نے بتائی، بیوی کی کیا اہمیت ہے آپ نے اعلان فرمایا، ماں کی کیا عظمت ہے آپ نے اعلان فرمایا۔ اگر اس زمانے میں کوئی بیٹا ماں سے محبت کرتا ہے بیوی سے نہیں کرتا تب بھی وہ اسلام کے پیغمبر کی نگاہ میں وہ اچھا شوہر نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے ماں کو دیا دیتا ہے تب بھی وہ بیٹا وہ لڑکا اپنی ماں کے لیے سچا وفادار بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے دل میں صرف وہ بیوی کی محبت ہے ماں کی نہیں۔ اور جو بیوی سے پیار کرے ماں سے نہیں وہ بھی خراب، اور جو ماں سے پیار کرے بیوی سے نہیں وہ بھی بیٹا ہے۔ اسلام کے پیغمبر نے کھول کھول کر بتا دیا ایسا نہیں پوری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور بیوی پٹائی کھانے کے لیے یہاں پہ آئی ہے۔ نمک زیادہ ہو تو پٹائی، کپڑا صاف نہیں کرو تو پٹائی، فون نہیں اٹھایا اور گھر آنے کے بعد 2-4 پھیلوں کو دے دینا، 2-4 لاٹھیوں سے مار دینا، سسرال جانے کی ضد کرے، گھر میں کے جانے کی ضد کرے تو اس کو گالی دینا، اس کو بھگا دینا، اس کو برا بھلا دینا۔ آج فیشن بن رہا ہے الا ماشاء اللہ ہر گاؤں میں یہ معاشرے کی شکایتیں آ رہی ہے۔ شادی کے 4 مہینے کے بعد، شادی کے 6 مہینے کے بعد لڑکا اپنی بیوی کو مارنا شروع کرتا ہے، لڑکا بیٹا اس کے بعد اس کی ماں مارتی ہے، پھر اس کا باپ مارتا ہے۔ ایسا معلوم پڑتا ہے کہ پوری سڑک ایسے لوگ گردان اس کے گھر والے صبح شام اس بیٹی کے بچی کے پیٹ کے اوپر کرتے رہتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں سمجھتا کہ بیٹی کس کی ہے کہاں سے آئی ہے، بس
ایک सामान में कमी हो जाए, आबादी की बात हो, हीरो होंडा आप दे दे, तब उसका बाप आपको 5 साल का चलाता रहेगा। अरे तेरा बाप भिखारी, तेरा बाप भीख मांगा, तेरा बाप खाना खिलाती दिया, तेरा बाप पैसा कहीं से नहीं दिया। इस तरह अजियतें देकर हम अपने घर में बहू रानियों को हमने गुलाम बनाकर अपने समाज में अपने इस्लाम को हमने अजनबी बना दिया। नहीं, इस्लाम ये नहीं, इस्लाम ये कहता है जहां आप अपनी बेटी से मोहब्बत करते हैं वही आपको अपनी बहू से मोहब्बत करना होगा। बहू की मोहब्बत भी आपके लिए जरूरी, बेटी की मोहब्बत भी आपके लिए जरूरी। जिस घर की बहू एक कतरा आंसू गिराते दावे से मैं कहता हूँ अपने औलाद की रोशनी में, जिस घर की बहू रानी रोती है अल्लाह उस घर से बरकतों के फरिश्तों को बाहर कर देता है। वहां बरकत नहीं होती जहां की बहू रोया करती है। आज भी आप लोगों के इलाके में, हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में खास तौर पे ये कानून बना है, जब तक देवर नहीं खाएंगे बहू नहीं खा सकती, ससुर नहीं खाएंगे बहू नहीं खा सकती, जब तक घर के बड़े लोग नहीं खाना खाएंगे बहू नहीं खा सकती। 5 किलो मछली पकाने वाली, 2 किलो मटन पकाने वाली, 25 किलो के आटा 5 किलो की पकाने वाली, कई घंटे तक चूल्हा की ताव और उसकी शिद्दत को बर्दाश्त करने वाली, 4 बजे शाम से 8 बजे रात तक खाना पकाने वाली, आज भी हमारी बहू के लिए पाबंदी रहती कि तुमने खाना पकाया, किचन में खाना रख, निकल जा, खाना अभी नहीं खा सकती, घर के अपना खाएंगे फिर तू खाना खाएगी। ये कौन सा गंदी कानून है साहब? वो रानी है, रानी घर की, इस्लाम ने उससे खादिमा नहीं रानी बना कर भेजा है। अगर उसने खाना पकाई है तो खाने का भी जब चाहे वो अधिकार को इस्लाम के पैगंबर ने दिया है। उसको भूख लगेगी वो 4 बजे खाएगी, वो भूख लगेगी मम्मी बात खाएगी, भूख लगेगी उसको फौरन ससुर के खाने से पहले वो खाना खा लेगी। कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बहू तकलीफ में होगी तभी अल्लाह की तरफ से बरकतें नाज़िल नहीं होगी। आपने सीरत मुस्तफा करीम ने बीवियों से मोहब्बत के जो आदाब बताए हैं, 11 बीवियों के मुस्तफा करीम शौहर थे। 11 बीवियों के शौहर होने के बाद भी आज तक तारीख पढ़ने वाले, तारीख बताने वाले, दुनिया में हमारी खिलाफत इस्लाम में फेंकने वाले, हमारे इस्लाम को बदनाम करने वाले, ये तो कहने वाले मिले हैं इस्लाम के पैगंबर ने 11 शादियां की थी, मगर उन कहने वालों में किसी ने ये नहीं कहा कि उन 11 बीवियों में से किसी एक बीवी को भी मुस्तफा ने कभी तकलीफ दिया हो, किसी एक बीवी को मुस्तफा ने कभी डांटा हो, किसी एक शरीक आयत में मुस्तफा ने घर से भगाया हो, किसी एक शरीक आयत से मुस्तफा करीम ने कभी नफरत किया हो। साहब नहीं, आप 5 साल सऊदीया में रहते हो, यही बीवियां हैं जो आपके बच्चों की परवरिश करती है। आप 4 साल बाद वहां से आओगे, यही बेटियां हैं जो आपकी घर की रानी बनकर आपकी इज्जत और सम्मान को करने बनाकर आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई उनके लिए किताब का बदौलत आपकी माँ आपके बाप सबकी इज्जत करती है। और आप है कि आप धमकी देते हैं। इस्लाम के पैगंबर ने मोहब्बत सिखाया है, इस्लाम के पैगंबर ने अदब बताया है। अदब क्या था? आज हमारे सामने शादी के सिर्फ 1 साल के बाद बहू और भैया बेटा एक प्लेट में खाना खाने लगे ना, बेटा बहू अगर शादी के 1 महीने के बाद स्टार्टिंग में खाने लगे तो सबसे पहले उस घर की जो सास है उसको इतनी तकलीफ होती है, वो सास बोलती है अब मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया, कहाँ से है? कंट्रोल से बेटा बात है। ये कौन सी टाइम आई है? 1 महीना नहीं हुआ है, आपको खाना भी एक ही प्लेट में खा रहे, यानी इनका इस्लाम का दूसरा है, इनका माशरा दूसरा है, इनकी तहसील दूसरी है। इसका मतलब ये है कि साहब ये बहू है या अलग से कैसे बचा हड्डी उठी खा रहे, मेरे बेटे मेरा क्यों खाएगी? वो सास बोलती है इस्लाम के पैगंबर ने एक मर्तबा हज़रत सैयदा आयशा से फरमाया, आयशा पानी पीजिए। हज़रत आयशा ने कहा जी हुजूर पानी पी रही हूं। तो आयशा पूरा पानी मत पीना, आधा गिलास पानी ही पीना, आधा मुझे दे। हज़रत सैयदा आयशा ने आधा पानी पीकर बचे हुए पानी को आपकी बारगाह में पेश किया। तो हुजूर ये लीजिए पानी को दिए। सरकार उस गिलास को अपने होठों के करीब ले गए, चारों तरफ गिलास में निगाहें दौड़ाने लगी कि क्या है ये। हज़रत सैयदा आयशा खौफ में मुबतला हो गई कि लगता है कि पानी में कुछ कचरा उधर गिर गया। सैयदा आयशा कहती है हुजूर आपने पानी मांगा, मैंने आपको पानी दिया, आधा पानी पीकर बचे हुए आधे गिलास पानी को आपकी बारगाह में पेश किया। गिलास सही है, पानी सही है, गिलास में पानी मौजूद है, आप पी क्यों नहीं रहे हैं और क्या देख रहे हैं? आपकी जबान अगर बोलूं तो क्या निहार रहे हैं या क्या जो है का निहारा करो।
کیا بول رہے ہیں؟ تو حضور نے مسکرا کے کہا عائشہ جواب سنے گا ایمان تازہ ہوگا. مصطفیٰ کی سیرت بتا رہا ہوں. نبی فرماتے ہیں عائشہ میں جو کھوج رہا ہوں نا تو نہیں بتاؤں. پوچھیے نا کیا کھوج ہے؟ کچھ چیزیں ہے کیا گلاس میں؟ نہیں عائشہ گلاس بالکل نیٹ اور کلین ہے, پانی بھی صاف ہے, کوئی دقت نہیں ہے. عائشہ میں وہ جگہ تلاش کر رہا ہوں جس جگہ سے تو نے اپنے ہونٹوں کو لگا کر پانی پیا تھا. سبحان اللہ. اپنی بیوی سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں اپنی ماؤں سے گزارش کروں گا میری ماؤں اگر آپ کے بچوں کی شادی ہو جائے تو آپ کوشش کریں کہ ایک ہی دن کے بعد سے بہو اور بیٹے میں ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. آپ اس کے لیے موقع دیں, آپ اس کے لیے کوشش کریں, آپ اس کے لیے بچوں کو برابر کریں, بیٹیوں کو اٹھائیں, بچوں کو اٹھائیں, کہیں آپ خود سے روٹی دے جاؤ اپنے شوہر کو خود سے کھلاؤ, جب تم آدمی کے ساتھ رہو. یہ اچھے گھر اور جنتی فیملی کی پہچان ہی ہے. انہوں نے کیا کیا 60 سال سے اوپر کے بزرگوں کو آج کل میں نے آپس میں بات کرتے ہوئے کبھی دیکھا ہے, اکثر اس میں سے یہی بات کرتے ہیں کہ تاہر لے کر چیخے بعد ہمار لے کر چیخے. آپ کا بیٹا تو ٹھیک ہے, میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا, میری بہو میری بات نہیں مانتی. اس کو لوگ آپس میں مل کر اپنی گھر کی لڑائی کرتے ہیں اور وہ کس وجہ سے وہ بولتے کہ ہماری بہو ٹھیک نہیں ہے. صاحب آپ ہی بول رہا ہے آج کے خراب ہوگی وہ بیٹا انکار کر دیتا, اس وقت تب کیا کر دیا, بیٹے کو رسی سے باندھ کر رکھا دیا اور بیٹے کو کہتے کہ بیٹا یہ تو میری بےزتی کر رہا ہے, یہ لڑکی سے شادی کر, اور صرف 6 مہینے کے بعد آپ اسی لڑکی کی مخالفت میں آ گئے. اسلام کے پیغمبر نے بیویوں کی محبت میں جو آپ نے احکامات لائے ہیں اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے. ماؤں کی عزت تو ہے ہی اسلام کا, مگر بیویوں کی بھی مقامات ہے. بیوی اگر آپ کی ہوئی نا نوجوانوں, آپ کو نوجوان ایسا نہیں ہے کہ جس کی شادی ہوئی ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی شادی کے اوپر ایکسپائر کر رہی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی شادی کے اوپر ابھی ہوئی ہی نہیں. باقی شادی کے لائق جو لڑکے ہیں وہ بات کہہ رہے ہوں گے. آپ آخری جملہ مجھ سے سنیے, میرے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اگر تم اپنے گھر کو جنتی ماحول میں تبدیل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے اپنے باپ کو بھی راضی کرنا تیری ذمہ داری ہے, ماں کو بھی خوش کرنا تیری ذمہ داری ہے, بیوی کو بھی خوش کرنا تیری ذمہ داری ہے. پوری دنیا میں واحد اسلام کے پیغمبر کی وہ شخصیت ہے جس نے ہر اسٹیج پر بیوی کو, بہن کو, ماں کو, سب کو الگ الگ مقام دے کر سمجھا دیا کس کو کس ایسے سے رہنا ہے, کس کو کس مقام میں رہنا ہے. ایک اور مسئلہ سن لیجیے, بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کا ادارہ گاؤں یہ بہت پڑھا لکھا گاؤں ہے. جھگڑے گھر میں کیوں ہوتے ہیں؟ جھگڑا کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی کہ بہو کے آنے کے بعد اس کا سسر یا پھر اس کے گھر والے بہت زیادہ امید اس بہو سے رکھتے ہیں. ساس سوچتی ہے کہ بہو کھانا بھی پکائے, میرا کپڑا بہو صاف کرے, میرے سارے بچوں کا کپڑا میری بہو صاف کرے, روٹی دونوں ٹائم وہی پکائے, جھاڑو برتن سب وہی کرے, میں اور میری بیٹی کچھ نہ کرے, سب یہی کرے. یہی امید سسر کی, یہی امید ایک ساس کی بند جاتی ہے. اور جس دن وہ دیکھتی ہے کہ بہو یہ کام نہیں کر پاتی اسی دن سے برباد کرنا پڑتا ہے. مسئلہ سنیے, بڑے بڑے علماء چیز فرمائے, حقیقت بیان کر رہا ہوں. آپ کی بہو زندگی بھر کبھی بھی پوری لائف میں اگر ایک گلاس پانی بھی کسی شوہر کو, کسی سسر کو لا کے نہیں دے, ایک گلاس پانی کی زندگی میں کبھی بھی لا کے نہیں دے تو شرعی اعتبار سے اس بہو کی کوئی گرفت نہیں ہوتی. شرعی اعتبار سے یہ اور الگ بات ہے کہ صاحب وہ جنتی بہو ہوتی ہے جو بغیر کسی پریشر کے اپنے سسر کا پاؤں دباتی ہے. وہ جنتی بہو کی کہانی ہے جو سسر کی عزت کرتی ہے. وہ جنتی بہو کی عادت ہوتی ہے جو سسر اور گھر والوں کی عزت کرتی ہے. مگر شرعی قانون یہ ہے کہ اگر بہو کبھی بھی کوئی کام نہ کرے اپنے سسر کے لیے یا ساس کے لیے تو شرعی اعتبار سے اس کی کوئی پکڑ نہیں, اس کی کوئی گرفت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر سسر کروڑپتی ہے اس میں سے 1 روپیہ کا بھی حصے دار بہو نہیں ہے. مان لیجیے کوئی سسر 1 کروڑ کی کمائی کرے, وراثت میں اس بہو کا کوئی حق ہے؟ جب آپ کے پیسوں میں آپ کی بہو کا کوئی حق نہیں تو بہو کی لائف میں آپ کا
یہ اسلام ہے. جب آپ کے مرنے کے بعد آپ کی دولت میں سے آپ کی بہو کو نہیں نکلا تو اس بہو کے زندہ رہتے وقت آپ کیا کون ہوتے کہنے والے کہ تم کام سے یہ مسئلہ ہے. یہ اور بات ہے کہ مان لیجیے 5 سال تک اس بہو کے پاس کریم نہ ہو, صابن نہ ہو, روٹی نہ ہو, کپڑا نہ ہو, دینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ شوہر کی. لا نہیں دے گا, سسر چوری خرید کے نہیں دے گا, سسر کے کھانے کا انتظام نہیں کرے گا. یعنی ایک دوسرے سے کوئی حق کی بات ہے ہی نہیں. الگ سے اگر آپ ان کی عزت کرتے ہیں, کپڑا گفٹ کرتے ہیں, اپنی بہو کو پیسے دیتے ہیں, یہ محبت ہے, محبت کا تقاضا ہے. مگر شرعاً اس سسر کی بھی گرفت نہیں. یہ نہیں کہا جائے گا کہ 3 سال سے بہو کو چوری کوئی دینے والا نہیں تھا تو آپ. اس لیے آپ کبھی بھی حد سے زیادہ امید اپنی بہو کی مت کیجیے. بہو کو جس قدر آزاد کیجیے گا اس قدر آپ کے گھر میں آزادی آئے گی, اس قدر آپ کے گھر کا ماحول بدلتا چلا جائے گا. اور بہو کو جس قدر آپ پریشان میں رکھ کر اپنے گھر کو خانہ بنائیے گا اس قدر آپ کے گھر کے دروازے ٹوٹتے چلے جائیں گے, آپ کا گھر برباد ہوتا چلا جائے گا. یہی اسلام کے پیغمبر کی سیرت کا حصہ ہے. ہمیں سیرت مصطفیٰ پڑھنا چاہیے, ہمیں مصطفیٰ کی زندگی پڑھ کر خود دنیا کو بتانا چاہیے تاکہ دنیا ہمارے کردار کو دیکھ کر اسلام کے پیغمبر کو سمجھے. آج پوری دنیا میں جو گالیاں ہمیں دی جا رہی ہے, لوگ ہمارے اسلام کے پیغمبر کو برا بھلا کہنے کے لیے آمادہ ہے. وہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے یا کہ وہ نادان ہے یا کہ وہ اپنی دشمنی میں ایسا کر رہے ہیں. اگر ان کی نادانی ہے تو ان کی نادانی سے ان کو آزاد کرانا ہماری ذمہ داری ہے. اسلام کے پیغمبر کی حقیقت کو اجاگر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے غیروں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, ان کو بخاری پڑھنا نہیں آتا, ان کو عربی پڑھنا نہیں آتی, وہ کیسے جانیں گے اسلام کے پیغمبر کون تھے؟ ہم پکا اسلام کے پیغمبر کے دیوانے ہو جائے, ہم اسلامی انسان بن جائے, قرآن انسان بن جائے, اور ہم جب چلے تو ہمیں یقین ہوگا کہ غیر دیکھ کے بولیں گے کہ مسلمان جا رہا ہے. ہم جب بولے تو لوگ بولیں گے مسلمان بول رہا ہے. ہم جب شادیاں کرائیں تو لوگ بولیں گے مسلمانوں کی شادی ہے. اللہ کی قسم دوسروں کی بچوں کی شادیوں میں ہم نے ناچ دیکھی تو ہم کو تعجب نہیں ہوا. اب یہ دھیرے دھیرے اتر پردیش بہار کے بنگال بہت کی بیماری آ رہی. جب تک ڈی جے نہیں شادی نہیں, جب تک ٹھمکے نہیں شادی نہیں, جب تک ناچ نہیں شادی نہیں, جب تک گانے نہیں شادی نہیں. لعنت ہوگی ایسی شادی پر جس شادی میں بیٹی آپ کی بیٹی دلہن بن رہی اور کسی کی بیٹی ناچ رہی ہے. آپ نے شرم و حیا ہو کے پی لیا, 15,000 میں 5 لڑکیوں کو لا کے آپ نچاتے ہیں اور آپ کی بیٹی کی ڈولی سج رہی ہے. کیسی آپ کی بیٹی کی ڈولی صاحب؟ ایک بیٹی اس کی بھی ہے جو اسٹیج پر ڈانس کر رہی ہے, ٹھیلا پر اور کیا بولتے گاڑیوں پر ناچ کر رہی ہے, اور ایک بیٹی آپ کی جو گھر میں سج رہی ہے. اگر آپ کے اندر کسی بیٹی کی عزت ہے تو جس طرح آپ کی بیٹی کی عزت ہے اسی طرح اس کی بھی بیٹی ہے جو ناچ رہی ہے. وہ پیسہ دے کر اسے نچوانا, اس ناچ کو شادی میں کمپلسری کرنا, مسلمانوں نے بھی غیروں کی طرح اپنی شادی میں ناچ کر لیا. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جن لوگوں نے یہ فکر یہ فطور پال رکھے ہیں اور یہ غلط ہی بھائی اپنے سماج میں جنم دیا ہے, ایسی شادی کے بعد نہ وہ لڑکا کبھی خوش رہتا نہ وہ لڑکی کبھی خوش رہتی. اگر آپ شادی میں اپنی شادی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو غیروں کے رسم و رواج کو اپنی شادیوں سے آپ کو باہر کرنا ہوگا. ایک خالص اسلامک شادی کرانے کا ماحول پیدا کرنا ہوگا. بچوں کو اپنی شادی کے ذریعے غیروں کو یہ پیغام دینا ہوگا یہ ہماری اسلامی شادی ہے, یہ اسلام کے پیغمبر کا پیغام ہے. اسلام کے پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کی صورت کرائی تھی. ہم کرتے جائیں گے, عمل دکھاتے جائیں گے, دنیا ہمیں دیکھ کر سیکھتی جائے گی. پھر اسلام کو برا کہنے والا کوئی اس پر نظر نہیں آئے گا. اسلام کے پیغمبر کو الٹا پھلٹا کہنے والا کوئی اس کی جرات نہیں کرے گا, کیونکہ دنیا سمجھ جائے گی اسلام وہ ہے جہاں جھوٹ نہیں, اسلام وہ ہے جہاں پہ حیا نہیں, اسلام وہ ہے جہاں پہ ناچ نہیں, اسلام وہ ہے جہاں پہ جہالت نہیں. اگر جہالت کی بات آئے ابھی تو مولانا جاوید اندری صاحب نے جہالت کو دور کرنے کے لیے علم کا ایک بہت بڑا انہوں نے کھول رکھا تھا, بڑے اچھے پیغامات دیے تھے. یقیناً مسلمانوں کی پسماندگی میں ایک سب سے بڑا ریزن مسلمانوں کی جہالت ہے, مسلمانوں کے بچوں کی جہالت ہے. خاص طور پہ کشی نگر, دیواریہ اور سیوان اور گوپالگنج شہر کے اضلاع جو بھوجپوری کی ایک چھیتر ہے, اس بھوجپوری چھیتر کے مسلمانوں کی تعداد 80% ایسی تعداد گاؤں میں ہم نے دیکھی ہے جو کوئی گاؤں کا ایسا جہاں کے 90% لوگ بات کرتے ہیں. کھٹنا غلط نہیں ہے, آپ کا بیٹا ہے کھٹنے جائے گا ہی, آپ کا بیٹا ہے
है तो आज काम करेगा ही, मगर आपने क्या ज़हन पाल रखा है? बेटा पैदा हुआ, अभी ये हाई स्कूल का एग्जाम सही से पास किया नहीं, कहीं से आप सर्टिफिकेट मांगा तो पहले पासपोर्ट बनाता है, पासपोर्ट बना के उसका वीजा क्रॉस करता है। अब वो बेटा जो अभी मैट्रिक और हाई स्कूल का एग्जाम नहीं दे पाया, जो अभी इंटरमीडिएट नहीं कर पाया, जिनकी तमन्ना थी कि मैं इंजीनियर बनूंगा, जिनकी चाह थी कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मगर राम को ऐसे बात की सोच पर जो अपने बच्चों की तारीख को सोच करके उसका वीजा पासपोर्ट का इंतजाम करके उनको दुबई भेजता है, उनको दोहा भेजता है। याद रखिए, जो बेटा आपका दुहान दोहा कदम में कर रहा है वो आज भी गुलाम है, 5 साल बाद भी गुलाम रहेगा। 25,000 कमाए, 50,000 कमाए, मगर वो वहां पे गुलामी करता है, वो वहां पे नौकरी करता है। आप अगर चाहते हैं कि आपका बेटा गुलामी नहीं बादशाह करे तो उसके लिए आपके बेटे को 5 साल के बाद आपको भेजना पड़ेगा। पहले हाई स्कूल का एग्जाम दे दे, पहले इंटर का एग्जाम दे दे, पहले वो ग्रेजुएशन कर ले, पहले वो मैट्रिक कर ले, पहले वो आईएएस कंप्लीट कर ले, पहले वो बीपीएससी कर ले, पहले वो ऑफिसर बन जाए, पहले वो डॉक्टर बन जाए, पहले वो पढ़ लिख ले। मैं दावे से कह सकता हूँ 5 साल सिर्फ आपने डिले कर लिया और थोड़ी सी आपने कोशिश कर दी अपने बच्चों की तालीम के लिए, तो जो बेटा आज किसी कबीर के घर में खादिम बनकर जा रहा है, 5 साल के बाद उसी कबीर के ऑफिस में 5 साल बनकर आपका ज़हन ये काम करना बंद कर दिया। पड़ोस में किसी ने मकान क्या बना लिया, आप कहते हैं अपने बच्चों से देखो देखे ये लोग कहाँ से कहाँ चला गया, ये लोग कंट्री मारेगा जा कमाने के बाद। बच्चा किताब बचता बाप को देखा, बोला बाप समुद्र खराब रहता है, पासपोर्ट वीजा का इंतजाम हुआ, चला गया बेचारा 2 साल के बाद। अभी मेरा साला वो भी सऊदी गया, तो जैसे ही लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा वहाँ से फ्लाइट थी, उड़ने से पहले मुझे फोन करके रोका। मैंने कहा उन्हें कहा चले जाओ, उन्होंने कहा मैं तो मदद हो रहा था, कोई रो रहा है कि आप इतनी बचा बन के खटेगा से क्या करेगा। पढ़ाई के टाइम पे अयाशी बचपन में जो बच्चे मस्ती करते हैं ना उसको बुढ़ापे तक कभी आराम नहीं होता। जो बचपन में थोड़ी सी मेहनत कर देते हैं उनको बुढ़ापे तक कभी तकलीफ कमी नहीं होती। और इसके जिम्मेदार भी आप लोग हैं। अरे कोई आया भाया खाने के लिए भाग मिलेगा, कोई अगर गाड़ी खरीदा मिलने नहीं तुमको, आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं ना। अगर झोपड़पट्टी में ही आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसी पीरियड में आपकी मौत हो रहा है, तो आप अपनी कब्र से रूहानी तौर पर मुलाजा करेंगे कि वो बच्चे जिनको आपने पढ़ाई पर तवज्जो दी थी, जिनके लिए जमीन बेचा, गाड़ी बेची, जेवरात बेचा, घर बेचा, उसके बाद अपनी औलाद को आपने पढ़ाया, वो बेटे झोपड़पट्टी में जाकर पढ़ाई किए थे, आज बड़ी बड़ी इमारत में वो आराम कर रहे हैं। ये सारे अहकाम और ये सारे अफकार अपने दिल और दिमाग से निकाल दें और अपने बच्चों को आप सिखाएं, उसको टाइम दें, उसको वक्त दें, उसके पीछे पैसे खर्च करें। जमीन बेच कर पढ़ाना आए नहीं, मकान बेच के पढ़ाना आए नहीं। सुनिए, गाड़ी दरवाजे पर है, बोलो लगी हुई है, बेटा गाड़ी ले गया की बात है। आपने स्कॉर्पियो खरीदा है, बेटा गाड़ी ले गया की बात है। आप पढ़ाने बेटा पढ़ा निकाली है की बात है। आप गाड़ी बेच दीजिए बच्चों को पढ़ाइए, आप मकान बेच दीजिए बच्चों को पढ़ाइए। दुनिया में जो मेहनत करनी पड़े आप कीजिए। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपने बेटे को आलिम ही बनाए, आप अपने बेटे को मुफ्ती ही बनाए। मैं ये नहीं कहूँगा आपका बेटा कारी क्यों नहीं बनता, मगर एक सवाल करूँगा कि कारी नहीं बना तो क्या हुआ, आपका बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बना, इंजीनियर क्यों नहीं बना। एक बहुत बड़ा मैदान एजुकेशन का खाली है, उसी नगर वो पढ़ोगा वो गया। कोई एक बच्चा बताइए जो इंसान आगे से आपके मेरा कोई नहीं, उसी जिले में कोई बैठा रहता है कामयाब हुआ, आप बोले नहीं तो कैसी गलती आप चाहते हैं, कैसी कामयाबी आप चाहते हैं? क्यों नहीं आप अपनी औलाद को पढ़ाया? जो बाप अपने बेटे को नहीं पढ़ाता है, वो बाप अपने बेटों से जिल्लत और रुसवाई को सहने के लिए तैयार है। बेटा जब जाहिल रहेगा वो नहीं समझ पाएगा कि बाप की क्या अजमत है। बेटा अनपढ़ रहेगा वो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाएगा, क्योंकि जाहिल आदमी खुद अपनी जिंदगी सही से नहीं गुजार पाता, वो अपने बाप को कैसे सुनाएगा। अगर आप चाहते हैं अपने बेटों से आपको खुशी मिले तो इसके लिए बच्चों को सबसे पहले आपको पढ़ाना होगा और कायदे से पढ़ाना होगा। ये नहीं 50 साल पढ़ा कि किसी को इसमें पढ़ने लायक बन जाए, उसको भेजे, सिर्फ इतना पढ़ लेना पढ़ा देना आपके लिए काफी नहीं।
آپ کے لیے تب تک محنت کرنی ہے جب تک وہ تعلیم آپ کے بچوں کی زندگی کو دور کرنے کے تاریخ کو دور کرنے کے لازم ہو جائے، تب تک آپ کو محنت کرنی ہے۔ یہ ایسے پیغامات تھے جس پر بات کرنا، کھل کر بات کرنا ضروری تھا۔ آخری بات یہ تھی کہ مسلمانوں کی نااتفاقی اس وقت سے اس قدر عام ہو چکی ہے، ہر گھر میں لڑائی، ہر سماج میں فتنہ، ہر علاقے میں ڈر کا ماحول، کوئی ایسا گاؤں مسلمانوں کا نہیں بچا ہے جہاں 5 کمیٹی نہ ہو، 5 تفرقے نہ ہو، کبھی عیدگاہ کے نام پر، کبھی مسجد کے نام پر، کبھی صاحب مدرسے کے نام پر، کبھی حافظ کے نام پر۔ اب تو آپ کے علاقے سے اکثر امام صاحب کے نام پر پرانے امام صاحب کے نام پر الگ کمیٹی، نئے امام صاحب کے نام پر الگ کمیٹی، جتنے امام صاحب بدلے اتنے امام صاحب کے نام پر ہمیں کمیٹیاں بدل دی، اور وہ جب وہ جدار اپنے کام و سماج میں ہم نے ثابت کیا۔ ایسا نہیں لگتا کہ پڑوس کا مسلمان ہمارا بھائی، ایسا لگتا کہ امام صاحب مسجد اور عیدگاہ کی وجہ سے یہ پڑوسی ہمارا دشمن اور یہ ہمارا دشمن، یہ الگ معاملے کا، وہ الگ قانون کا، وہ الگ خیال کا، وہ الگ فکر کا۔ ہم نے پورے گاؤں میں اتفاقی کے ہوا ہمت کر دی۔ یہ بھی ہماری تنزلی اور ہماری پسماندگی کا سب سے بڑا کارنوں میں سے ایک کارن یہ بھی ہے کہ ہم متحد نہیں ہے۔ ہم نے کبھی اپنے مسلمان کو گلے نہیں لگایا، ہم نے اپنے کسی مسلم بھائی کی ضرورتوں کو محسوس نہیں کیا۔ اللہ کے واسطے اگر آپ ان سارے پیغامات کو محسوس کریں، ایجوکیشن اور یونٹی کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو یہ دنیا بھی آپ کی ہے، مرنے کے بعد آخرت بھی آپ کی ہوگی۔ السلام علیکم۔ بہت عمدہ پیغام۔